السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر آخر الزماں علیہ الصلاۃ والسلام کا معطر اور منور تذکرہ جاری ہے۔ ہم اب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 40ویں سال تک پہنچے ہیں، جب آپ پر پہلی وحی اتری، اور پچھلے لیکچر میں میں نے تفصیل بتائی کہ کس طرح اس کے اثرات آپ پر پڑے کہ جب پہلی وحی اتری ہے آپ گھبرا گئے ہیں، اور اعتکاف کے معمول کے اعتکاف کے دن بھی ہیں، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں آپ غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے، تو وہ ایام ہیں۔ اور لگتا ہے کہ 21ویں تاریخ کو گویا آخری عشرے کے اوائل میں یہ وحی نازل ہوتی ہے، اور آپ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، وحی کا بوجھ ہے۔ یاد رکھیے کہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا اس کو وصول کرنا۔ آپ کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، آپ دباؤ میں آ جاتے تھے، جس سواری پر بیٹھتے سواری جھک جاتی تھی، گویا اس کی کمر ہی ٹوٹ جائے گی۔ جس کے گھٹنے پر سر رکھا ہوتا تھا لگتا تھا وہ گھٹنا ہی پس جائے گا، اتنا بوجھ ہوتا ہے اس قول ثقیل کا، اتنا بار ہوتا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسی بار گراں سے، بھاری بوجھ سے پریشان ہیں، حیرت زدہ بھی ہیں کہ پہلا موقع ہے، اس سے پہلے آپ کو کوئی توقع بھی نہ تھی، حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا کہ آپ نبی بننے والے ہیں اور اس بھاری بوجھ کے متحمل کیے جانے والے ہیں، لیکن آپ پر آیا اچانک تو آپ پریشان ہوئے، اور یہ فطری بات ہے۔ اور یاد رکھیے، ذمہ داریاں لینا، عہدے لینا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی، یہ احساس کی بات ہوتی ہے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو ذمہ داریاں پڑنے پہ جشن مناتے ہیں، حالانکہ یہ تو جواب دہی بڑھ جانے والی بات ہے کہ پہلے صرف اپنا جواب دینا تھا، اب باقی لوگوں کا بھی جواب دینا ہے، امانتیں پاس ہیں ان کا جواب دینا ہے۔ خیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے واپس آتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اڑا دو، وہ اڑا دیتی ہیں، پھر اللہ رب العزت کچھ دن کے بعد، وقفے کے بعد دوسری وحی نازل فرماتے ہیں۔ لیکن اس فترت کے ایام میں، اس وقفے کے ایام میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ ایسی ناگوار چیزیں پیش آتی ہیں کہ جس کو بیان کرنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی کی عارضی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، پھر پہلے وحی کے اترنے سے بھی آپ پریشان ہیں کہ میں جب یہ مسجع اور مقفع الفاظ کہوں گا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ نہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ردم ہے، ایک وزن ہے، اور جیسے شاعروں کا انداز ہوتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اگر نفرت تھی انسانوں میں سے تو وہ دو طرح کے انسان تھے جس سے مجھے سخت نفرت ہوتی تھی، اور ان کی طرف دیکھتے ہی مجھے غصہ آ جاتا تھا اور میں منہ موڑ لیتا تھا، ایک شاعر اور دوسرے پاگل لوگ، دیوانے لوگ۔ لیکن جب کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ یہ آیات جب میں پڑھوں گا اہل مکہ کے سامنے، قریش کے سامنے، تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے نعوذ باللہ، یا شاعر کہہ دیں گے، تو میں یہ کلمہ نہیں برداشت کر سکوں گا، یہ بات، یہ لقب میں سہ نہیں سکوں گا۔ چنانچہ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھتے اور فرماتے کہ جی چاہتا کہ میں لڑک کر اپنی جان دے دوں نیچے، تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لیکن حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یکا یک نمودار ہوتے، وہ مجھے آواز دیتے،
یا محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پریشان نہ ہوں اور اپنے آپ کو یوں نقصان نہ پہنچائیں۔ تو اس طرح کر کے میں جب جبریل امین کو دیکھتا کہ افق پر اس کے پاؤں جمے ہوئے ہیں اور بڑی شان والے ہیں، تو ان سے جب میں ہم کلام ہوتا تو مجھے وہ بھول ہی جاتا تھا کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں چوٹی پر آیا ہوں۔ تو اس طرح میں واپس چلا جاتا، اپنا ارادہ بدل دیتا تھا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے آدمیوں کو بھیجا کرتی تھی میری تلاش میں، اور میں پھر گھر پہنچتا۔ تو کہتے ہیں اسی گھبراہٹ کے عالم میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ دثرونی۔ یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف میں ہے۔ مجھے اڑا دو۔ جب اڑا دیا گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور وحی نازل فرماتے ہیں، دوسری وحی۔ وہ کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ 7 آیات سورہ مدثر کی نازل ہوتی ہیں۔ آئیے ہم ان دونوں مقامات کی آج کچھ تفہیم حاصل کر لیتے ہیں، اس کا فہم حاصل کر لیتے ہیں۔ جو پہلی وحی ہے اس پر ذرا غور کیجئے، لفظ اقرا سے شروع ہوتی ہے، اور جن حالات میں یہ ہدایت نامہ آ رہا ہے اس کا نقشہ میں نے پچھلے لیکچرز میں کھینچا ہے کہ عرب کی کیا حالت تھی، اور عرب سے باہر قرب و جوار کیسر و کسرا ہندوستان اور باقی دنیا کی کیا پوزیشن تھی، عقائد اور افکار کے لحاظ سے، اعمال اور اخلاق کے لحاظ سے، امن و امان کے لحاظ سے، اور دیگر رویوں کے لحاظ سے کیا حالت تھی۔ اب اس لوٹ کسوٹ اور دنگا فساد اور مار دھاڑ کے ماحول کو اگر ختم کرنا ہے اور اس کی اصلاح کرنی ہے تو پہلی وحی یہ اشارہ کرتی ہے، بلکہ حکم دیتی ہے کہ آپ اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو تعلیم سے ہی اس کا آغاز کرنا ہوگا۔ اقرا بول کر یہ توجہ دلائی کہ یہ اس کا آغاز، دعوت و اصلاح کا جو نقطہ آغاز ہے وہ تعلیم ہے، پڑھنا ہے، لکھنا پڑھنا، شعور حاصل کرنا ہے، آگہی فراہم کرنا ہے، لوگوں کو شناسائی اور بینائی مہیا کرنا ہے۔ اقرا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تعلیم یہ کیسی ہو، تو اگلی آیت میں، بلکہ اسی آیت میں فرمایا کہ بسم ربک الذی خلق۔ یہ تعلیم رب کے گرد گھومنی چاہیے، رب سے حاصل کرنی چاہیے، رب کی رہنمائی میں یہ سارا نصاب مرتب ہونا چاہیے۔ اور رب کون ہے؟ رب کون ہے؟ جس نے پیدا کیا ہے، خلقہ کہہ کے چھوڑ دیا کہ کس کو پیدا کیا ہے۔ ظاہر ہے رب کے علاوہ جو کچھ بھی ہست و بود میں کائنات میں نظر آتا ہے تو وہ ساری مخلوق ہے، رب کی پیدا کردہ ہے۔ آسمان، زمین، شجر، حجر، دریا، خشکی، تری، انسان، جن، حیوان، فرشتے، چرندے، درندے، پرندے، جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ تو اس خلق کو دیکھو اور اس کے خالق کو پہچانو اور اس کے نام کی تعلیم جاری کرو۔ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے۔ تو اصلاح کا کام اگر کرنا ہے تو ایک تعلیم سے ہوگا، اور وہ تعلیم کون سی ہوگی؟ بے خدا تعلیم نہیں، با خدا تعلیم، بے الہ تعلیم نہیں۔ کہتے ہیں جی ہم کسی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں۔ بھائی کیوں نہیں ہیں آپ؟ جس نے پیدا کیا ہے، کائنات کو وجود بخشا ہے، اس کو تو ماننا پڑے گا۔ ہر چیز میں وہ عیاں ہے، ہر چیز میں وہ نہاں ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس پوری مخلوقات میں ایک خصوصی حیثیت انسان کو ہے، جو کہ اشرف المخلوقات ہے۔
انسان کو اپنی شناخت کرنا ہوگی، اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ اور انسان کی شناخت کیا ہے؟ اس کے خالق سے پوچھو جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، یہ ہے انسان کی حیثیت کہ وہ جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اس جمے ہوئے خون کو دیکھ کے بندہ تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر انسان پوشیدہ ہے، اور اس کے اندر ناک، منہ، ماتھا، ہڈیاں، جوڑ، گوشت، پوست، عقل و شعور، پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر پروگرامنگ ہوئی ہے، بندے کو نہیں پتہ۔ اس علق سے جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے اس کو پہچانو۔ لیکن انسان نے کیا کیا؟ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر ثم اذا شاء انشر۔ کتنا ناشکرا انسان! اس کی حیثیت کیا ہے؟ کس چیز سے یہ پیدا ہوا ہے؟ خون سے، ایک جونک سے، ایک جرثومے سے، اور یہ رب کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اپنے خالق کو للکار رہا ہے، میں کسی رب کو نہیں مانتا، میں خود رب ہوں۔ اگر اصلاح کا کام کرنا ہے تو یہ جو ورلڈ ویو ہے، خلق یعنی ورلڈ ویو جسے کہتے ہیں، نظریہ کائنات کو درست کرنا ہوگا۔ یہ بگ بینگ تھیوری نہیں ہے سر جیمز کی پیش کردہ تصور کے بس آج خود ہی یہ گولا پھٹا ہے اور یہ چیزیں وجود میں آ گئی ہیں۔ نہیں، اس کو کوئی پھاڑنے والا تھا، اس گولے کو بنانے والا بھی کوئی تھا۔ تو تعلیم بے خدا نہیں ہوگی۔ جو تعلیم بے خدا اللہ کے تصور کے بغیر دی جائے گی اس میں فساد ہی فساد ہوگا، اس سے کبھی انسان نہیں بن سکتا۔ وہ کچھ اور بن جائے گا، درندہ بن جائے گا، درندوں سے بھی بڑھ کر بن جائے گا۔ بل ہم اذل، اس سے بھی کم تر، حقیر تر بن جائے گا۔ اشرف المخلوقات تو نہیں رہے گا، اسفل السافلین میں چلا جائے گا۔ تیسری بات یعنی ایک ہے خلق میں سے انسان، خاص مخلوق۔ پورے قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور پوری کائنات انسان کے لیے ہے۔ یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو نہ زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں تیرے لیے ہے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ لیکن انسان نے یہاں ٹھوکر کھائی، اس نے کہا کہ نہیں، میں اس جہان کے لیے آیا ہوں، اس کی خدمت کروں گا۔ اللہ کے بندے، سورج تیری خدمت کو، چاند تیری خدمت کو، شجر حجر تیری خدمت کو، جانور چرند پرند تیری خدمت کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، تیرے استقبال کے لیے بنائے ہیں۔ تو اس کے سامنے کہاں جھکا جا رہا ہے، اس کو کہاں سجدے کیا جا رہا ہے، اس کی کیسے پوجا کرتا جا رہا ہے، اور اسی کے لیے ساری زندگی کھپا رہا ہے۔ اے غافل انسان، اپنی خودی پہچان۔ پھر آگے فرمایا کہ تم بڑے نہیں ہو۔ بعض انسان ایسے ہو کہتے جی انا ربکم الاعلی، میں رب اعلی ہوں، حاکمیت اعلی میری ہے، میں ورلڈ آرڈر دوں گا۔ رب نے اگلی آیت میں فرمایا اقرأ وربک الاکرم۔ نظام تعلیم میں یہ تصور دینا ہوگا طلبہ کو، جہاں سے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، فلاسفر بن رہے ہیں، جہاں پر آرٹسٹ بن رہے ہیں، معلم بن رہے ہیں، مدرس بن رہے ہیں، اسکالر بن رہے ہیں، ان کو یہ تصور دینا ہوگا اس بات کا کہ تم اکرم نہیں ہو، تمہارا رب اکرم ہے۔ یہ ڈگریاں اکرم نہیں، یہ نوکریاں چاکریاں اکرم نہیں، یہ مال و زر اکرم نہیں، زن زر زمین اکرم نہیں، رب اکرم ہے، باقی سب اس کے نیچے ہیں۔ اکرام لینا ہے تو رب سے لو، رب کو چھوڑ کر کوئی عزت نہیں پا سکتا، یاد رکھیے۔ للہ العزت جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، اور جو رب کو چھوڑ دیتا ہے قیامت تک ذلیل و خوار ہوگا۔ تو تعلیم کا نقطہ یہ یاد رکھیے، جو اقرا کے نام سے درسگاہیں چلا رہے ہیں، دار ارقم کے نام سے، صفا کے نام سے، حرا کے نام سے، وہ اپنا جائزہ لیں، کیا ان کے تعلیمی اداروں میں طلباء کو یہ تصور دیے جا رہے ہیں؟ کائنات کا تصور، انسان کا تصور اور خالق کا تصور کلیئر کیا جا رہا ہے؟ یہ
سوچنے کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا الذی علم بالقلم، رب وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ یہ قلم کا استعمال انسان نے ایجاد نہیں کیا، اللہ اس کا موجد ہے، قلم کا بھی پین کا بھی اسی نے ذریعہ تعلیم ایجاد کیا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ لکھ کر جو بیان کرتے ہیں ہم اور کچھ زبان ہلا کے بیان کرتے ہیں، یہ اللہ نے تعلیم دی ہے اس کی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو کیا پتا تھا؟ کچھ بھی پتا نہیں تھا، انسان کو کسی چیز کا پتا نہیں تھا۔ یہ اس خالق نے ماں کے پیٹ کے اندر جب میرے اور آپ کے وجود کو بنایا ہے، آنکھوں کو کیا کرنا چاہیے، کانوں کا کیا فنکشن ہے، منہ اور زبان کا کیا وظیفہ ہے، اعضاء جوارح دیگر ہاتھ پاؤں ناک منہ ماتھا اس کے کیا کام ہیں، کس طرح ان کو تعلیم دی ہے کہ آپ نے کس کی بات ماننی ہے، دل اور دماغ اور شریانیں، اعصاب اور ہڈیاں، گوشت پوست، ہر ایک کو ایسی پروگرامنگ دی ہے، وہ اس کی پابندی کر رہا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ کیا کس انجینئر نے جا کے پیٹ میں یہ ٹھوکا ٹھاکی کی ہے؟ نہیں، اللہ نے کی ہے، اور اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی تعلیم دینا شروع کر دی کہ تجھے دنیا میں جا کے کس طرح دودھ پینا ہے، کس طرح کن کن مراحل سے گزرنا ہے، کیسے کیسے گزرنا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور جب اس کو شعور آنے لگتا ہے، عقل متحرک ہوتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں۔ انسان کہتا ہے جو مجھے وحی کی ضرورت نہیں ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہ جتنی ایجادات نظر آتی ہیں آپ کو جو انسان نے کی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو کارنامے نظر آ رہے ہیں، یہ رب کے دیے ہوئے ہیں، انسان کو تو اس کا پتہ نہیں تھا۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم کا کوئی کون احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ جتنا چاہے، جس کو چاہے، جب چاہے علم دیتا ہے، اور جب چاہے اس کی عقل چھین لے اور اس کو پاگل خانے میں داخل کروا دے۔ تو پہلی وحی کے اندر یہ پیغام ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیے کس طرح یہ عالمی نظام ہے، یہ کیسے پوری دنیا کے لیے میسج ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہدایت نامہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، تمام اقوام کے لیے، گورا ہو، کالا ہو، امریکی ہو، افریقی ہو، کسی بھی بر اعظم، کسی بھی خطے اور جزیرے اور جزیرہ نما سے تعلق رکھنے والا ہو، سب کی ضرورتیں یہی ہیں کہ وہ اپنے رب سے جڑ جائے اور اس سے رہنمائی لے لے۔ اب اگلا، اب یہ جب میسج اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا بڑا بار ہے جو ابھی آپ کے سامنے واضح ہوا، کتنا بوجھ، اکیلا بندہ آغاز کرنا ہے، بگڑا ہوا ماحول ہے، کیسی کیسی کرسیاں ہل جائیں گی، کیسے کیسے تخت لرزہ بر اندام ہو جائیں گے، اور کیسے کیسے کیسی کیسی بھیڑیں چھڑ جائیں گی اور چھتے پھوٹ پڑیں گے، کس طرح پتھروں کی بارش ہوگی، کس طرح طنز و تاریز ہوگی، کس طرح عزت و ناموس پر حملے ہوں گے، یہ سارا پیش نظر ہے۔ ایک یکا و تنہا آدمی بت خانے کے اندر جا کے اذان دے، بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، ان کو شعور ہے، آخر عربی کے ماہر ہیں، ہمیں تو نہیں نہ پتہ، ہم تو وظیفہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، 10-15 نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ایک حرف کی، اور وہ بس چومتے چاٹتے اور بس کرتے ہیں۔ یہ بوجھ کو کوئی برداشت کرے گا؟ چو گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ رہا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ لا الہ ہے، یہ جو کلمہ ہے، اس کے بعد مشکلات کون سی کھڑی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر، بھئی یہ لیٹنے کا ٹائم تو نہیں ہے،
یہاں یا ایھا الرسول نہیں کہا، یا ایھا النبی نہیں کہا جو کہ آپ کا منصب تھا، بلکہ جس کیفیت میں آپ تھے، لیٹے ہوئے، چادر تانے ہوئے، اس کیفیت کی طرف گویا توجہ دلانا تھی کہ اب آپ کی یہ کیفیت گئی، دن لیٹنے کے گئے، سکون کے راحت کے دن گئے، اب تو اٹھو، تحرک میں آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم گاہوں میں جو تعلیم دی جائے وہ ڈگریاں دے کے فارغ نہ کر دیے جائے، بلکہ میدان عمل میں اتار دیا جائے۔ ڈگری ہولڈر کو، سند یافتہ کو، فضیلت حاصل کرنے والے کو، جو فلسفی بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، عالم بن گیا، فاضل بن گیا، اس کا کام اب ٹک کے بیٹھنا نہیں ہے، لمبی تان کے لیٹنا نہیں ہے، تحرک ہے، اٹھو، قم۔ قم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سٹینڈ اپ، اس کا ارائز اپ، اٹھو، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، اب تو تیرا دور شروع ہونے والا ہے بھائی۔ تو یہ تصور اسٹوڈنٹ کو دیا جائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو یہ تصور دے کے اٹھایا، اور آپ پھر طلوع ہوئے، آپ پھر اٹھے ہیں، پھر لیٹے نہیں، پھر غار حرا کی طرف نہیں گئے۔ یہ آخری بار تھا جو غار میں گئے ہیں، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ پھر غاروں کو میں نہیں گئے آپ، پھر جنگلوں میں نہیں، مصلحت در دین عیسیٰ غاروں کو، مصلحت در دین ما جنگو شکو، کہ یہ عیسائیوں کی ہاں رہبانیت ہے کہ غاروں کو میں جاؤ، کنویں میں الٹے لٹک جاؤ، فاقہ مست ہو جاؤ، چیتھڑے پہن لو، اور دنیا کی جو نعمتیں ہیں، اس کا جو حصہ ہے جسم کا، اس سے محروم ہو جاؤ اور کہو کہ میں رب تلاش کر رہا ہوں۔ نہیں، اب ختم، اب تو اس منجدار میں اترنا ہے، خطرناک ماحول میں اترنا ہے، اس کی اصلاح کی خاطر آنا ہے، اور پھر اب غاروں کو میں نہیں، جنگ و شکو میں اترنا ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ کھڑے ہوں گے تو جو پہلے سے کھڑے ہیں ان کو پھر بٹھانا ہے، ان کو لٹانا ہے، ان کو دفنانا ہے۔ یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے دوسری وحی کے اندر، قم فانذر، کھڑے ہو کے سیر کرنی ہے، صحت کرنی ہے، روٹی پانی کا بندوبست کرنا ہے، روزی کمانے نکلنا ہے، نہیں، انذر، انذار کرنا ہے۔ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کریں۔ جس طرح ڈاکٹر کہتے ہیں نا یہ چیز کھانی ہے، یہ نہیں کھانی، اس سے بچنا ہے اور اس طرف جانا ہے، یہ ہے انذار۔ یہ تو جسم کی اصلاح کے لیے، جو روح کی اصلاح کے لیے انذار ہے، حرام سے بچنا ہے۔ کسی ڈاکٹر نے کبھی نصیحت یہ کیا کہ حرام نہیں کھانا، حلال کھانا ہے؟ حالانکہ صحت تو ساری اس کے اندر ہے۔ یہ بیماریاں صرف اس کے طبعی خواص کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کے غذا کے اخلاقی مفاسد کی وجہ سے بھی بیماریاں آتی ہیں۔ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، تو وہ سزائیں دیتا ہے، اس کی شفا اسی کے اندر ہے۔ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ یہ دل کی بیماریاں ہیں، یہ جو کم ہمتیاں ہیں، یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ جو زوال ہے، یہ جو انحطاط ہے، یہ جو بدحالیاں ہیں، یہ جو قحط سالیاں ہیں، یہ بد امنیاں ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ یہی آب نشاط انگیز، یہ آب قرآن، یہی اس کا علاج۔ قم فانذر، بتاؤ لوگوں کو، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب ہی کی تکبیر بلند کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب اپنے آپ کو بڑا نہ کہو، غیر اللہ کو بڑا نہ کہو، عہدہ اور جاہ کو بڑا نہ کہو، اللہ بڑا ہے، کوئی لیڈر بڑا نہیں ہے۔ ہاں وہ لیڈر بڑا ہے جو اللہ والا ہے، رب والا ہے،
جس کا جتنا تعلق اس کے رب اور خالق کے ساتھ اخلاص پر مبنی ہے اور زیادہ کامل ہے، وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم وربک فکبر، رب کی کبریائی۔ اور دیکھیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اللہ کی کبریائی، بت خانے کے اندر اذان، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، بت خانے میں جہاں 360 بت بھرے پڑے ہیں کعبہ کے اندر، وہاں یہ کہنا کہ یہ بت تمہارے کچھ نہیں ہے، کسی کام کے نہیں، بڑا مشکل کام ہے، جان جوکھوں کا کام ہے، آسان نہیں ہے۔ تو کہا گیا کہ اب اپنے رب کی اپنی بھی نہیں، رب کی بڑائی بیان کرنی۔ اسی لیے ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں پہلی آواز یہ ڈالی جاتی ہے اللہ اکبر، پھر مسجد سے 5 وقت اذان آتی ہے اللہ اکبر، پھر ہم باوضو طہارت کر کے پاک صاف ہو کے رب کے دربار میں ایک رکعت بھی پڑھتے ہیں تو کئی بار اس کے اندر اللہ اکبر، نماز شروع کی اللہ اکبر، رکوع میں گئے اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر، سجدے سے سر اٹھایا اللہ اکبر، دوسری رکعت کے لیے اٹھے اللہ اکبر، کتنی بار اب کہتے سنتے ہیں اللہ اکبر، جانور کے گلے پہ ذبح کے لیے چھری چلائی تو اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، پھر کافروں کے لیے جب نکلے ہیں جنگ و جدال کے لیے تو وہاں بھی نعرہ ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، عید کے لیے نکلے ہیں اللہ اکبر، واپس آ رہے ہیں راستے میں اللہ اکبر، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ہمیں پورا کورس دیا ہے، یہ کسی لمحے ذہن سے نہ نکلے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں بڑی نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے تعلیم، یہ ہے بنیادی کورس۔ اب ہے میدان عمل میں کہ پہلی وحی کے اندر جو کورس کرایا گیا ہے اب اس کو فیلڈ کے اندر اتر کے بھی اپنانا ہے، لیکن جب آپ یہ کام کریں گے، ہم فیلڈ میں اتریں گے تو ہمارے اپنا دامن تاغدار نہیں ہونا چاہیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، کپڑے صاف ہوں، اور یہ ایک محاورتاً بھی لیا جاتا ہے، جیسے کہا گیا ہے کہ عربی محاورہ ہے فلان طاہر الثیاب، فلان طاہر الثیاب، فلاں بڑا پاک دامن ہے، فلان طاہر الذیل، فلاں بڑا بد دامن ہے۔ تو یہ کپڑوں کا صاف ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ سوٹڈ بوٹڈ ہو اور کوئی اس میں سلوٹ نہ ہو، ٹھیک ٹھاک استری ہوئے ہوں، کوئی میل کچیل نہ ہو، نہیں، یہ بھی مطلوب ہے، مقصود ہے، لیکن اس کے اندر نہ راہبانہ عاجزی ہو، نہ فاخرانہ فرعونانہ کبر و غرور ہو کہ اس کی چادر بھی زمین کے ساتھ ٹکرا رہی ہے اور وہاں گھسٹ رہی ہے اور ناپاک ہو رہی ہے۔ اس کے لباس شریفانہ ہونے چاہیے، اس کا کردار بے داغ ہو، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری، خدا کرے جوانی رہے تیری بے داغ۔ اس لیے یہاں اٹھنے والوں کو، متحرک ہونے والوں کو، تحریک چلانے والوں کو، اصلاح کا کام کرنے والوں کو، انقلاب کے لیے حرکت میں آنے والوں کو، تبدیلی پیدا کرنے والے کو اپنا دامن صاف رکھنا ہوگا۔ صرف دامن صاف ہی نہیں ہے، اس کی تکمیلی شکل یہ ہے کہ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، گندگی سے بچنا بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر دامن صاف کیا پھر گندا کر لیا، پھر دامن صاف کیا پھر گند میں پڑ گئے، پھر آ کے توبہ کی پھر گند میں پڑ گئے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں جہاں گندگیاں ہیں وہ مٹاتے چلے جا، وہ اخلاقی گندگی ہے، وہ فکری گندگی ہے، وہ عملی گندگی ہے، وہ ظاہری گندگی ہے، وہ باطنی گندگی ہے، جو کچھ بھی ہے گندگیوں کو دور کرو گے تب کہیں جا کے پاکیزہ ماحول مؤثر ہوگا۔ آپ کوڑے کے ڈھیر پہ متعفن گندگی اور غلاظت کے اوپر عطر کے ڈرموں کے ڈرم عطر کے چھڑک دیں اور پھینک دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے نشئی کرتے ہیں۔ وہ نشئی کہتے ہیں کہ بدبو کو دبانے کے لیے دائیں بائیں اگربتیاں لگا دو تاکہ بدبو نہ آئے، اور یہ جو سرخی جو نظر آتی ہے
سر شام، چہرے پہ جو سرخی نظر آتی ہے سر شام، یا غازہ ہے یا ساگر و مینا کی کرامات. یہ غازے ہیں جو نظر آتے ہیں. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سن آئی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. تو یہ مصنوعی خوشبو اور عطریات سے تو ماحول معطر نہیں ہوتا. ہر لحاظ سے گندگی سے پاک کرنا ہوگا اس کو. نظام معیشت کے اندر گند ہے، سیاست کے اندر گند ہے، معاشرت کے اندر گند ہے، آرٹ اور کلچر کے اندر گند ہے، تفریح اور جشن کے اندر گند ہے. اس گند کو دور کرنا ہوگا. اسلامی شریعت، اسلامی قانون کا تو پہلا باب ہی طہارت ہے. فکر و نگاہ کی طہارت سے لے کر جسم و لباس اور ظواہر کی طہارت تک پوری رہنمائی موجود ہے. اور کوئی دین ایسا دکھا دیں، کوئی اور نظام ایسا دکھا دیں، کوئی اور سسٹم آف لائف ایسا دکھا دیں جس کے اندر اس اہتمام سے صفائی اور ستھرائی کا اور طہارت کا کہا گیا. تو گندے ماحول کو صاف، گند بھی ہٹانا ہے اور گند سے بچنا بھی ہے. آگے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، وہ احسان نہ کر کہ زیادہ طلب کرو. بے لوث محبت ہو، بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت سینہ دے. ان اجریہ الا علی اللہ، میں آپ سے اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. یہ جو کام ہم کریں گے، اصلاح کا کام، دعوت کا کام، تبدیلی اور انقلاب کا کام، یہ بے لوث ہونا چاہیے، رب کے لیے ہونا چاہیے. نیت اپنی ٹھیک کریں، کوئی اور غرض نہ ہو. میں تو پچھلے دنوں ایک حدیث پڑھ کے کانپ گیا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ غور سے سننے کی ضرورت ہے. فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، جن سے بات بھی نہیں کرے گا، جن کو پاک بھی نہیں کرے گا، اور اس کو دردناک عذاب سے دوچار کر دے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا کی مفاد کی خاطر کسی کے ہاتھ پر بیعت کی، اس کو ووٹ دیا، اس کو سپورٹ کیا. جب تک وہ قائد، وہ رہنما، وہ اس کا وزیر مشیر اس کو دنیاوی فائدے دیتا جاتا ہے تو یہ اس کی پارٹی کے ساتھ وابستہ رہتا ہے. جیسے ہی مفادات ختم ہوئے اس کی بیعت توڑ دی، کسی اور پارٹی کے اندر شامل ہو گیا. یہ جو فلور کراسنگ ہے، یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے، یہی نقشہ ہے. تو بھائی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا تو رب کے لیے ہاتھ دو. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. ایک ایمان اگر کامل چاہتے ہو تو اس کی یہ کہ اس کے تمام اعمال، محبت، نفرت اللہ کے لیے، دینا نہ دینا اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کوئی ساتھ دے رہے ہو تو اللہ کے لیے دو، ساتھ چھوڑ رہے ہو تو اس لیے چھوڑ دو کہ اللہ اب اس سے راضی نہیں ہے. تو اس میں کہا کہ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ جتنا بھی کام کریں گے اپنی نیت صاف کریں، اور اس میں کوئی غرض، کوئی لالچ، کوئی شہرت، کوئی نام و نبود، کوئی ریاکاری، کوئی مالی منفعت، کوئی پیسہ کا لالچ، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جو مل گیا اللہ کی عطا ہے، ٹھکرانا بھی نہیں چاہیے. اللہ کے حبیب علیہ السلام بھی وصول کر لیتے تھے لیکن تقسیم کر دیتے تھے، جمع نہیں کرتے تھے، اسی لیے تو خوشحالی تھی. آخری بات وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. دیکھیں یہ کام بڑا مشکل کام ہے. اتنا یعنی کہ پوری زندگی گلا دینا، اپنا کیریئر بھی قربان کر دینا، تعلیم حاصل کی اور انذار اور تبشیر میں لگ گئے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، تقریریں، خطابات، لیکچر، موٹیویشنل اسپیکر اور بہت کچھ کر کے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لا رہے ہیں، اور اس کے صلے میں کیا مل رہا ہے؟ تانے، کچوکے، محرومیاں اور بہت کچھ، دباؤ، لالچ، راہ راستے ہٹانے کی کوششیں، سازشیں، بدنامیاں، حتیٰ کہ پتھر بھی، گولیاں بھی، جیلیں بھی،
بائیکاٹ بھی، اور آپ کے سوتے بھی خشک کیے جا رہے ہیں جہاں سے آپ کو انکم ہو رہی ہے، اکاؤنٹ منجمد ہو جائیں گے، بہت کچھ ہوئے گا، لیکن وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر استقامت دکھانی ہے۔ صبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ نقصان پہ بس چپ کر کے بیٹھ جانا ہے، اپنے کام پہ قائم بھی رہنا ہے۔ یہ ہے دوسری وحی جس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ آج یہ وحی پرانی نہیں ہو گئی، یہ صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں تھی، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے، یہ پاکستان کے لیے ہے، یہ ہندوستان کے لیے ہے، یہ بنگلہ دیش کے لیے ہے، یہ چائنا اور جاپان کے لیے ہے، یہ مالدیپ کے لیے ہے، یہ انڈونیشیا ملائیشیا کے لیے، آسٹریلیا کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے، افریقہ امریکہ کے لیے ہے، بحر منجمد شمالی سے بحر منجمد جنوبی تک کے لیے ہے۔ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور میں نے بات کی ہے اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن ہے یہ آسان ہے، اور یہ جو قرآن ہے اس کا مقصد انسان کو آسانیاں دینا ہے، زندگی اس کی آسان ہو جائے، اور انسان کی زندگی اپنی سوچ سے انسان نہیں ہوگی، آسان نہیں ہوگی، سوچ رب کی، عمل بندے کا، اس سوچ کے مطابق جو رب نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں درست سوچ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیکچر ذرا لمبا ہو گیا، اور میری یہ آئندہ بھی پالیسی ہوگی انشاءاللہ، طریقہ ہوگا کہ جس مرحلے پر جو وحی اتری ہے اس کو سمجھا بھی دیا جائے، اور ان مواقع پہ آپ علیہ السلام کے فرامین بھی آپ کو سنا دیے جائیں، تاکہ پتہ چلے کہ اصلاح کا کام کن کن مراحل سے، کس انداز سے، کس حکمت اور دانائی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب اس پیغام کو آگے بھی پہنچائیے تاکہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو رب کا پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔